سے, پورے سندھ کے حوالے سے, اور بیرونی چیلنجز بھی ہیں, انرجی کا بھی بہت بڑا کرائسس ہے, بہت مسائل ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے اگر اس نیک نیتی سے کوشش کی جائے, اور جو پرابلمز ہیں جہاں میں یہ بھی نہیں کہتا, یقیناً باہر بیٹھ کر بات کرنا ایک الگ بات ہے, اور حکومت میں رہتے ہوئے ایک محدود وسائل ہیں حکومت کے بھی, اس میں رہتے ہوئے بڑے مسائل ہیں اپنی جگہ. لیکن جیسے انرجی کی بات آپ نے کی, انرجی یقیناً ایک بڑا ایشو ہے اس ملک کا. اگر انرجی ہوتی تو ہماری انڈسٹری چل رہی ہوتی, انڈسٹری ہوتی تو ایکسپورٹ چلتی ہوتی, لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا. آئے دن آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں اور روڈوں پر آ رہے ہیں. یقیناً الیکٹرسٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف گھر میں وہ بیٹھے پنکھا نہیں چل رہا, بلکہ پوری معیشت کا ایک پہیہ نہیں چل رہا اس کی وجہ سے, اور لوگ بڑے پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. ہائیڈل پاور اس ملک میں سب سے سستی بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ تھا, لیکن چونکہ پاکستان ایک 4 صوبوں پر محیط ایک ملک ہے اور یہ فیڈریشن ہے, اور جب تک تمام صوبے کسی بات پر متفق نہ ہوں کوئی ڈیسیشن نہیں ہو سکتا. تو ہائیڈل بجلی جو سب سے سستی تھی وہ نہیں بنائی جا سکی. لیکن دوسرا جو ہے اس وقت بہترین جو مطلب حل ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 175 بلین ٹن کے جو ہے کول کے ذخائر ہمیں گھر پار کرنے دیے ہیں. اس پر گورنمنٹ کام کر رہی ہے گیسیفیکیشن کے لحاظ سے, لیکن یہ بھی کام بہت سلو ہو رہا ہے. اب اس کو تیز کیا جا سکتا ہے. کول میں دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں 60% سے زیادہ کول سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے, اور یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے. کول کے ریزرو ہمارے پاس ہیں. اب صرف ہمیں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر چاہیے جس کے لیے گورنمنٹ انویسٹمنٹ کرے. چائنا سے, جن ممالک میں یہ ٹیکنالوجی بہت عام ہو چکی ہے, ان سے بات کر کے اس کو لگا کر اس کو جو ہے مطلب یہ کہ چلا کر انرجی پیدا کی جا سکتی ہے, اور انرجی پیدا ہوگی تو اس کے بعد انڈسٹری چلے گی. یقین جانیے کہ پاکستان ایک بہت پوٹینشیل ملک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام موسم عطا کیے ہیں. ہمارے پاس ایگریکلچر کی جو ہے بہت خوبصورت لینڈ ہے, ہمارے پاس پہاڑ ہیں, ہمارے پاس دریا ہے, ہمارے پاس سمندر ہے. کیا نہیں ہے اس ملک میں, سب کچھ ہے. لیکن صرف ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمت کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسی جو ہے مطلب یہ کہ ایک پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ ہمارے مسائل کو ایک رات میں تو حل نہیں ہوں گے, لیکن لانگ ٹرم پالیسی کی بنیاد پر. اور حکومتیں ایک ایسا سسٹم بھی کر جائیں کہ حکومتیں جائیں لیکن ان کی پالیسی جو ہے وہ تبدیل نہ ہو. کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں 65 سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی اچھا کام کر رہی تو آنے والی حکومت نے اس میں الٹیمیٹلی کرٹیسزم کیا ہے, اس کو بند کیا ہے, کیونکہ اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو اس کا کریڈٹ جو ہے سابقہ گورنمنٹ کو جائے گا. یہ سوچ اب تبدیل ہونی چاہیے. صحیح بات. میں زرداری صاحب کو اس بات پر تو میں ان کو ایک کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے مفاہمت کی پالیسی, اس سے پہلے کم از کم اس ملک میں سیاست میں جو ہے کافی جو ہے وہ مطلب بدلے کی سیاست تھی, اور ایک جو ہے ایک مطلب یہ کہ وہی ایک تھا. لیکن الحمدللہ اس دفعہ ساری جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے, اور اس میں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ جو ہے مفاہمت اور بدلے کی سیاست اس لیے نہیں ہے کہ گورنمنٹ, بلکہ ایک میڈیا بھی ہر چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, لوگوں کو اس نے شعور دیا ہے, اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ اگر ان مسائل کو جو ہے مطلب یہ کہ حل کیا جائے تو یہ ملک دوبارہ ایک بہتر کی طرف جا سکتے ہیں. امام چوک صاحب, یہ تو سیاسی سوال تھا, اب آتے ہیں آپ کی تھوڑے ذاتی زندگی کے حوالے سے. ماہ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینے کا سفر کرے اور مکہ میں جائے اور جو ہے وہاں پہ جا کے کم سے کم روزے بھی رکھے. آپ کو عمرے کی یا حج کی سعادت کس عمر میں حاصل ہوئی سب سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ میں نے ایک سے زیادہ عمرے بھی کیے, ایک سے زیادہ حج بھی کیے, اور مجھے ان کی صحیح تعداد تو اس وقت پتہ نہیں ہے, لیکن کافی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے در پر بلایا, اور مجھے میں مطلب یہ کہ مجھے یہ سعادت ملی کہ میں عمرہ بھی میں نے بہت چھوٹی عمر میں بھی کیا. جی. لیکن مجھے 95-96 میں جب میں شادی ہونے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ گیا تو وہ مجھے عمرہ بہت اچھی طرح یاد ہے. میں نے تقریباً کوئی 20 روز کے قریب جو ہے رمضان ہی کے عمرہ کیا. مجھے بڑا مزہ بھی آیا, اور وہاں مطلب یہ کہ آدمی کی ایک مطلب بے فکری کی زندگی ہو جاتی ہے, اور ایک بس آدمی عبادت کر رہا ہے اور مطلب آرام کر رہا ہے. جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑی یا مسجد نبوی میں پڑی تو اس وقت کی کیفیت کیا تھی آپ کی؟ بڑی مطلب دیکھیں, پہلے تو یہ جستجو ہوتی ہے کہ جی میں جاؤں گا, دعا مانگوں گا,
تو خانہ کعبہ کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے بڑی ایک ہیبت طاری ہوئی، مطلب یہ کہ جیسے ایک جلال، اور میں نے مطلب وہاں کا ایک لمحے کے لیے تو میں سہم سا گیا کہ میں واقعی خدا کے گھر میں ہوں، اس کی جو ہے مطلب اس کے دربار میں کھڑا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے اپنی ماضی کی کافی ساری جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اس میں بڑی شرمندگی سی بھی ہوئی کہ میں مطلب ایک ایسی ذات کے پاس آیا ہوں اور میں کیا لے کر آیا ہوں. جو ہے نا مجھے اپنے اندر بہت ساری جو ہے نا مطلب یہ کہ کوتاہی اور کمی بھی ہوئی، محسوس ہوئی. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اور اگر صدقے دل سے توبہ کی جائے اور صدقے دل سے مانگے تو سب کچھ ملتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو بڑی مطلب ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اور جب بھی میں مطلب یہ کہ دوبارہ جب خانہ کعبہ کوشش کرتا تھا کہ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھوں، اسے دیکھتا رہوں، کہ اسے دیکھنا بھی ایک بڑی عبادت ہے، ایک ثواب ہے. تو کوشش تو کی کہ عمرے پر اور حج پر جب بھی گیا تو پورے جو ارکان تھے ان کو پورے کرنے کی کوشش کی. قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. یقیناً اللہ ہی قبول کر سکتا ہے. ہم تمام لوگوں کی جو گناہ ہیں وہی معاف کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے فلائی کام کرتے ہیں، ان غیور عوام کی جس کی کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا، ان کی بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے مشیر بھی رہے، وزارت کا بھی اہم قلمدان آپ کے ساتھ رہا، تو آپ نے اپنے دور میں کون سے اہم کام کیے جس پہ آپ کو کم سے کم یاد ہو، فخر ہو کہ جی چلیں ٹھیک ہے میں اگر وزیر رہا تو میں نے تو یہ اچھے کام کیے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے اللہ تعالیٰ یہ مجھے بڑا فخر ہے، اور میں بڑی یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ یہ میری کوئی تعریف میں جائے، بلکہ ایک لوگوں کے لیے بھی ایک نالج کے لیے ہو، ان کو پتہ چلے کہ میں الحمدللہ ایک کونسلر سے لے کر اور ایک وزارت تک اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے پہنچایا ہے. میں کونسلر بھی رہا، میں جو ہے ضلعی خدمت کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا، مختلف جو ہے وہ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے پینلز پر بھی رہا، میں MP بھی رہا، ایڈوائزر بھی رہا، وزیر بھی رہا. اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر. لیکن میں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی سرکاری جو ہے تنخواہ نہیں لی، ایک پیسہ. ایون مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ MP کی سیلری کیا ہوتی ہے، منسٹر کی سیلری کیا ہوتی ہے. آپ نے نہیں لیا؟ میں نے کبھی کوئی سیلری، کوئی TADA، کوئی مطلب یہ کہ کوئی چیز جو گورنمنٹ کو ایک آدمی کو مطلب دینا اس کو ملتا ہے، سرکاری فیول وغیرہ کوئی چیز میں نے کبھی نہیں دی. صرف میں نے ایک سرکاری گاڑی استعمال کی ہے، دفتر استعمال کیا اور ان کا ٹیلی فون استعمال کیا. اور وہ بھی مطلب یہ کہ میں جب اپنے دفتر میں ہوتا تھا تو میں نے جو چائے پی ہے اپنی سرکاری، یا لوگوں کو جو میرے پاس میں مہمان کے طور پہ آتے تھے ان کو بھی اگر میں نے اپنے یہاں کوئی انٹرٹینمنٹ کرایا تو اپنے جیب سے کرایا. میں نے کبھی بھی گورنمنٹ سے کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ مجھ پر کرم ہے کہ مجھے پیر صاحب نے ایک ایسی منسٹری دی جو مائنز اینڈ منرل، جس میں بہت پوٹینشیل تھا، بڑی اہم تھی سندھ میں یہ وزارت. اس کو جب میں نے چارج لیا، میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل پہلے لیبر ڈپارٹمنٹ میں تھا. 2002 میں پہلی دفعہ یہ ایک باضابطہ محکمہ بنا. اس کے بعد چونکہ نیا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، بدقسمتی سے صحیح طریقے سے سروے ہی نہیں ہوا تھا کہ ہمارا سندھ جو ہے وہ مطلب یہ کہ معدنیات میں مالا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بے شمار، جیسا کہ میں نے کہا کہ کول ہمیں عطا کیا ہے. اس کے بعد اس تھرپارکر میں گولڈ کے ٹریس بھی میری وزارت کے دوران جو ہے ملے، جس کو میں نے جو ہے لیز بھی کیا. ہمارے پاس گرینائٹ کا بہت بڑا ڈپازٹ ہے. سالٹ ہمارے پاس بے تحاشا موجود ہے. ہمارے پاس زنک ہے، چائنا کے لیے بے شمار معدنیات ہے. لیکن صحیح پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح اس کی یوٹیلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکا جو اس کو کرنا چاہیے تھا مائنز اینڈ منرل کو. میں نے سب سے پہلے آ کر جو ہے یہ اپنے پروونس جو ہمارے دوسرے ہیں ان سے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. الحمدللہ میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کے ریونیو میں اضافہ کیا بہت زیادہ، اور میں نے اس کو پورا کمپیوٹرائز کر دیا، نیٹ پر ڈال دیا. ایک جیو ڈیٹا کے ذریعے اس لوگوں کو یہ بتا دیا کہ سندھ میں اتنے معدنیات ہیں، یہاں پائے جاتے ہیں، ان کی کوالٹی یہ ہے، تاکہ نہ صرف پاکستان کا ایک بچہ جو کہ جس کی کمپیوٹر تک رسائی ہو وہ دیکھ سکے، بلکہ بیرون ملک بھی ہمارے پاس سرمایہ کاری آ سکے کہ ہمارے پاس کیا ہے. میں نے اس کو کمپیوٹرائز کیا
اور اس کے بعد جو بہت سارے مطلب یہ کہ ان سروے تھے ہمارے پاس کہ گرینائٹ اگر ہمارے پاس ہے تو کتنے کلرز کا ہے, اس کو کیسے دیا جائے, اس کے بلاک کیسے بنائے جائیں, اور دوسرے ہمارے منرلز ہیں اس کو کیسے جو ہے کیا جائے. تو الحمدللہ میں نے تمام سروے مکمل کرایا. ہمارے جو اس میں جو منرلز کے آپشن ہوتے تھے اس میں نے اس پہ بھی کیا, اور ابھی میں بہت سارے کام میں نے پائپ لائن میں چھوڑے ہیں جو الحمدللہ نئے لوگ اور یقیناً نہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور مجھے بھی آج یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں ایک ورکنگ جرنلسٹ بھی ہوں, اور جب سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور عام ایشوز پہ بات کرتا ہوں, پر اس چیز کا مجھے بھی علم نہیں تھا کہ آپ نے کوئی سیاسی مراد حاصل نہیں کی. یہ بڑی فخر کی بات ہے, اور یقیناً ہمارے سارے وزیر اگر اس طرح سوچیں تو کم سے کم ملک میں بہتری آ سکتی ہے. جاتے جاتے امام الدین شوکین صاحب, وہ نوجوان جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, یا آپ کی بات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں الحمدللہ جہاں میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہاں بیسکلی تو میں ایک تاجر ہوں, بزنس مین ہوں. میں نے بتایا کہ میں 13-14 سال سے پالیٹکس میں آ گیا. حالانکہ میری فیملی میں کوئی اس طرح کا اس سے پہلے کوئی ایگزامپل نہیں ملتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شاید اس کوئی فیلڈ میں کام لینے تھے. اسی طرح بزنس کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں جب 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میں صبح اسکول جاتا تھا اور شام کو اپنی ہی فیکٹری میں ایک اسسٹنٹ کیمسٹ کی جو ہے وہ جاب پر کام کرتا تھا اپنی ہی فیکٹری میں. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے مطلب یہ کہ جو ہے ہر پوسٹ پر کام کیا, جس میں مطلب یہ کہ مینیجرل بھی پوسٹ تھی, سیلز کی بھی تھی, پروڈکشن کی بھی تھی, پروکیورمنٹ بھی تھی. یہ تمام نشستوں پر میں کام کرتا ہوا آج میں گروپ چیئرمین بنا. تو ایک تو مجھے اس کا ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سوجھ بوجھ دی ہے کہ انڈسٹری کیسے چلائی جا سکتی ہے, اس میں صحیح فیصلے کیسے کیے جائیں, اور کس طرح جو ہے مطلب یہ کہ اس کو گروتھ کو جو ہے آگے بڑھایا جائے, اور کیا مطلب یہ کہ کون سا وقت ہے جس کا بینیفٹ اٹھائے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو, نوجوانوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ ترقی میں کبھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. حادثاتی طور پر بھی ہوتے ہیں بعض چیزیں, لیکن لوگ ان کو جو ہے پھر شاید سنبھال نہیں سکتے. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک تو سخت انسان محنت کرے, دوسرا جو ہے وہ اپنے بڑوں کی فرمان برداری, کہتے ہیں نا کہ بانصیب بے عدد بدنصیب والی بات ہے. تو ایک تو جو ہے مطلب یہ کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جو آج کل ہمارے لوگ لاٹریوں میں اور پتہ نہیں کس کس میں گھومتے ہیں. یہ سخت محنت کرے اور اس کے بعد اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غفور و رحیم ہے کہ آپ کی کسی بھی محنت کو رائگاں نہیں کرے گا, اور اگر آپ سخت محنت کریں گے تو آپ کو اس کا پھل بھی دے گا. بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے مقدر میں کوئی چیز لکھ دی گئی ہے اور اگر آپ محنت کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کی مقدر کو بھی تبدیل کر کے دوبارہ سے. بہت شکریہ امام الدین شوکین صاحب کہ آج آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور بہت سی باتیں تھیں جو ناظرین بھی جانی آج کے اس اہم پروگرام سے, اور ہمیں بھی پتہ لگا کہ کم سے کم پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں یقیناً جس کے بدولت اس دنیا پہ جو ہے پاکستان کا جو ہے نام قائم اور دائم رہے گا. بہت شکریہ ناظرین. آج ہم نے افطار کیا امام الدین شوکین کے ساتھ, اور امام الدین شوکین صاحب کی بہت سی اہم پہلو سے ہم نے کوشش کی کہ ہم جان سکیں, پر انہوں نے جاتے جاتے بڑی اہم بات کی کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے. پر نوجوانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ محنت کرنی چاہیے, جستجو کرنی چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے, تو اس سے ہی جو ہے حاصل مقصد ان کی جو ہے جو زندگی میں ہوگا وہی ملے گا. پر اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے آج بھی میں وہی سوال چھوڑتا ہوا جاؤں گا کہ کیا آپ اور ہم درست ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ ہم بجلی چوری نہیں کرتے, ہم جو ہے اپنی درستی کے ساتھ اپنے کام سے سنسر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ماہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم یہ سوچنے پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ارد گرد جو ہمارے لوگ رہتے ہیں کیا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. صرف محض ہم تمام چیزیں سیاستدانوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ سیاستدان ہی غلط ہیں یا سیاستدانوں کے ہی اس ملک کو درست کرنا ہے. اس دعا کے ساتھ آفتاب مغری کو اجازت دیجیے کہ کل آنے والا دن وطن عزیز کے لیے ایک اچھا دن ثابت ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا